سید محمد علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر سیکیورٹی امور ہیں، ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں۔ اور محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان نے جو کیا اس کا خدشہ نہیں تھا، لیکن یہ حیرانی ضرور ہے کہ وہ ایسی حرکت کے رد عمل کا اندازہ نہیں رکھتے تھے۔ مطلب اس بات سے ہم ہمیشہ ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آگے سے کیا ہوگا، تو کیا انہیں کسی اور طرف سے کوئی آسرا تھا یا بس یہ غلط فہمی تھی کہ سالہ سال سے جی پاکستان جو صبر دکھا رہا ہے وہ اب بھی دکھاتا رہے گا؟ What were they thinking؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ یقینی طور پہ بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن اور کوتاہ نظری تھی افغان طالبان کی، کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ 50 سال پاکستان نے افغان بھائیوں کی جس طرح سے ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن یوں لگا کہ پچھلے 3 سال سے جب سے وہ حکومت میں آئے، انہوں نے ہمارے پہلو میں بھارتی ایما کے اوپر اور حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ایک خنجر گھونپ دیا، اور بہت بڑے پیمانے پہ آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف اضافہ ہوا۔ پاکستان نے ان کو سفارتی سطح پہ دو طرفہ اور بلا واسطہ اور بالواسطہ طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کی، یہ تک کہا کہ آپ خود ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں۔ لیکن جب پاکستان نے مجبور ہو کر بہت احتیاط کے ساتھ عالمی قانون اور رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے عین مطابق ان کے خلاف جوابی کارروائی کی، تو خود ان کا جو ایجنڈا تھا اور ان کا نظریہ اور سپورٹ واضح ہو گئی، اور انہوں نے کل رات بڑے پیمانے پہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر حملے کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے جوابی کارروائی ان رائٹ آف سیلف ڈیفنس اور پاکستان کی سوورنٹی اور قومی سلامتی اور ہمارے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ضروری ہو گیا۔ اور اس لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن آپریشن ہے، تاکہ حکومت کابل کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ جناب اب پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی حملے کی اور جارحانہ کارروائی برداشت نہیں کرے گا، اور ان کو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ محمد علی صاحب، جو کارروائیاں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ بہت سے دیگر علاقوں کی طرح کابل میں بھی ہیں، قندھار میں بھی ہیں، جو ایک تاثر تھا کہ افغانستان میں طالبان کے 2 الگ الگ گروپ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں اس میں تفریق نہیں رکھی۔ آپ کو بھی یہی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے ان کارروائیوں سے ہماری؟ میں سمجھتا ہوں افغانستان کے اندر دو سے زیادہ گروپ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو قندھار کا جو ان کی نظریاتی قیادت ہے، اور دوسری جانب جو ان کی سیاسی اور معاشی قیادت کابل میں ہے، ان کے درمیان بھی کافی پاور سٹرگل اور کھینچا تانی چل رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں افغانستان میں ایک ذی شعور اور ذمہ دار ایک بڑا حلقہ عوام کا ایسا موجود ہے، جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم کا ایک ہاسٹیج بن کر اپنے آپ کو نہیں رہنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان ترقی خوشحالی کی منزلیں طے کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ حلقہ ہے جو کہ مختلف کمیونٹیز اور مکاتب فکر کے پڑھے لکھے لوگوں پہ مشتمل ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اقدام ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے وہ ضروری بھی ہے، مناسب بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ اب واٹس دا وے فارورڈ، یہ بتائیں۔ اب سعودی عرب ہے، ایران ہے، روس ہے، اقوام متحدہ، دیگر ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے یہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ اب ہونا تو چاہیے از ون تھنگ، اب کس طرح ہو رہا ہے دیٹس اندر۔ کیا ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اب مذاکرات ہوئے، یہ سب بڑے ممالک اور ادارے درمیان میں آئے تو افغان طالبان کو ہماری شرائط ماننا پڑیں گی؟ کیونکہ ایسی ایکسرسائزز پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں، بالکل فیوٹائل۔ دیکھیں یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ہائیسٹ لیول پر ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، انٹیلیجنس کے لیول پر انگیج کیا ہے ڈپلومیٹکلی، لیکن افغانستان کی طرف سے یہ کمٹمنٹ نہیں دی گئی کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو پاکستان ہر سفارتی کوشش کو ویلکم کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیلنج یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ افغان طالبان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بہاف پہ کمٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ جناب اگر وہ کمٹمنٹ کر بھی لیں گے، جو کہ وہ کر نہیں رہے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس پر وہ عمل درآمد کریں گے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مجبوری ہے کہ ہم خود جو ہے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ کریں، جو کہ نہ صرف پاکستان، اس خطے کے ممالک اور عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی۔